امریکہ کے شہر نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر زہران ممدانی نے قرآن پاک پر عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ نیو یارک میں منعقد تقریب میں زہران ممدانی نے قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر حلف لیا۔ زہران ممدانی نیو یارک کے 111ویں اور پہلے مسلمان میئر ہیں۔ نیو یارک کے اٹارنی جنرل لیٹیا جیمز نے سٹی ہال کے نیچے ایک تاریخی سب وے اسٹیشن پر زہران ممدانی سے نیو یارک سٹی کے میئر کی حیثیت سے حلف لیا۔ اس موقع پر زہران ممدانی کی اہلیہ بھی موجود تھیں۔ نیو یارک سٹی کی سیاسی تاریخ میں 1 جنوری کو ایک منفرد اور علامتی لمحہ رقم ہو گیا۔ زہران ممدانی نے بطور میئر عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ وہ نیو یارک کے پہلے میئر بن گئے جنہوں نے حلف برداری کے دوران قرآن پاک کو بطور مذہبی کتاب استعمال کیا۔ اس اقدام کو شہر کی متنوع آبادی کی نمائندگی اور شہری تاریخ میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا گیا ہے۔ زہران ممدانی کا تعلق ایک ایسے پس منظر سے ہے جو اس سے قبل نیو یارک کے میئر کے دفتر میں نظر نہیں آیا۔ وہ جنوبی ایشیائی نژاد، نوجوان نسل سے تعلق رکھنے والے اور مسلمان ہیں۔ زہران ممدانی ان چند امریکی منتخب عہدے داروں میں شامل ہو گئے جنہوں نے قرآن پاک پر حلف اٹھایا ہے۔ اٹارنی جنرل نیو یارک لیٹیا جیمز نے زہران ممدانی سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ اس موقع پر زہران ممدانی کی اہلیہ بھی موجود تھیں۔ تقریب میں زہران ممدانی نے اپنے دادا کے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ ایک اور تاریخی قرآن پاک پر حلف اٹھایا جو معروف سیاہ فام مورخ اور ادیب آرتورو شومبرگ کی ملکیت تھا اور نیو یارک پبلک لائبریری نے خصوصی طور پر فراہم کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس قرآن کریم کا انتخاب کیا گیا وہ آرتورو شومبرگ کی ذاتی لائبریری کا حصہ تھا، حالانکہ وہ خود مسلمان نہیں تھے۔ شومبرگ سیاہ فام تاریخ، ثقافت اور تحقیق کے بڑے علم بردار سمجھے جاتے ہیں اور ان کا یہ قرآن نیو یارک کی متنوع تاریخ اور شناخت کی علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ نیو یارک پبلک لائبریری میں مشرق وسطیٰ اور اسلامی مطالعات کی کیئر ٹیکر ہبہ عابد نے بتایا انہوں نے ممدانی کی سینئر مشیر زارا رحیم اور ممدانی کی اہلیہ راما دواجی کے ساتھ مل کر اس تقریب کے لیے قرآن کے انتخاب میں مدد کی۔ ان کے مطابق یہ لمحہ ایمان، شناخت اور نیو یارک کی تاریخ کو ایک ساتھ جوڑتا ہے۔ شومبرگ کا قرآنی نسخہ پہلی بار عوام کے لیے ایک خصوصی نمائش میں پیش کیا گیا تھا۔ امریکی قانون کے مطابق منتخب عہدے داروں کے لیے حلف اٹھاتے وقت کسی مذہبی کتاب کا استعمال لازم نہیں، تاہم روایت کے طور پر بیشتر میئر بائبل پر حلف اٹھاتے رہے ہیں۔ زہران ممدانی کا کہنا تھا کہ ان کے لیے یہ بات خاص اہمیت کی حامل ہے کہ وہ ایک ایسا قرآن استعمال کریں جو ان کے خاندان سے جڑا ہو، اور ساتھ ہی ایک ایسا نسخہ بھی جو نیو یارک کی تاریخ میں ایک نمایاں مقام رکھنے والی شخصیت سے تعلق رکھتا ہو۔ زارا رحیم کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ شہر کی عوامی زندگی میں مسلمانوں کے طویل عرصے سے نظر انداز کی گئی نمائندگی کی کمی کو پورا کرنے کی ایک کوشش ہے۔ زارا رحیم کا کہنا تھا یہ لمحہ نیو یارک سٹی کی شہری تاریخ میں ایک نیا موڑ ثابت ہوگا اور ان تمام لوگوں سے تعلق رکھتا ہے جنہوں نے اس شہر کی تشکیل میں کردار ادا کیا ہے مگر کبھی خود کو اس کی قیادت میں نمائندگی ہوتے نہیں دیکھا۔ زارا رحیم نے بتایا تھا کہ حلف برداری کی تقریبات کے دوران کم از کم 3 مختلف قرآن پاک استعمال کیے جائیں گے جن میں خاندانی ورثہ اور نیو یارک کی تاریخی شخصیات سے وابستہ نسخے شامل ہوں گے۔ ماضی میں بھی نیو یارک کے میئرز نے حلف برداری کے دوران ذاتی یا تاریخی اہمیت رکھنے والی اشیاء استعمال کی ہیں۔ سن 2021 میں ایرک ایڈمز نے اپنی والدہ کی بائبل اور ان کی تصویر کے ساتھ حلف اٹھایا تھا، جبکہ بل ڈی نے سابق امریکی صدر فرینکلن ڈی روز ویلٹ کی بائبل استعمال کی تھی۔ اس روایت کا آغاز 2007 میں منیسوٹا کے اٹارنی جنرل کیتھ ایلیسن نے کانگریس میں کیا تھا، جس کے بعد رکن کانگریس الہان عمر نے بھی قرآن پاک پر حلف اٹھایا۔ نیو یارک میں 2022 میں سٹی کونسل کی رکن شاہانہ حنیف نے بھی خاندانی قرآنی نسخے پر حلف لیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ممدانی کا یہ اقدام نہ صرف نیو یارک بلکہ دنیا بھر کی مسلم کمیونٹی کے ساتھ یکجہتی کی ایک مضبوط علامت ہے۔ ممدانی نے عبوری اور افتتاحی تقریبات کے لیے $26 لاکھ جمع کیے جو اس صدی میں ایک ریکارڈ ہے۔ میئر بننے کے بعد وہ اسٹوریا کے کرایہ کنٹرول اپارٹمنٹ سے گریسی مینشن منتقل ہوں گے، جبکہ کاروباری حلقے اب ان کے ساتھ کام کے امکانات پر غور کر رہے ہیں۔